بشرا پنکی کائنات کا دل نکال کر کھا گئی. بشرا ڈائن کائنات کے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ کر پی گئی. بشرا ڈائن نے کائنات کا جگر نکال کر کھا لیا, کائنات کی تلی نکال کر کھا لی, کائنات کی آنتیں نکال کر کھا لی. اور ایسی حیوانیت درندگی صرف کائنات کے ساتھ نہیں کی بشرا پنکی نے. عمران خان پیسے لے کر مالدار عورتوں کے پاس جاتا تھا, بلکہ مردوں کے پاس بھی جاتا تھا. کائنات کو 51 روز تک بنی گالا میں رکھا گیا. بشرا پنکی نے کائنات کو بھی کالے جادو میں استعمال کیا. آج میرے ساتھ ایک لاش ہے جس کی آنکھیں کھلی ہیں, اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا نا, اس میں خون ہے اور سننے میں بھی آپ کو کچھ چیزیں پتہ چلیں گی کہ اس کے پاس کیا نہیں ہے, لیکن اس کے پاس آنکھیں ہیں اس لاش کے پاس, اور یہ کھلی آنکھوں سے آج بھی ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے. افشا لطیف صاحبہ آج تیسری دفعہ ہمارے پاس آئی ہیں, اور یہ میرے کوئی شروعات کے میرے کوئی 5ویں 6ٹھے پوڈ کاسٹ میں سے ایک پوڈ کاسٹ ہے میرا. ان کو بلانے کی دوبارہ وجہ کہ آج یہ عدالت میں گئیں اور انہوں نے وہاں پر ایک آج 3 سال بعد ایک ایسا ڈاکومنٹ جمع کروایا جس ڈاکومنٹ نے عدالت کو بھی پریشان کر دیا. جب یہ مجھے پتہ چلا تو میرے سے بھی برداشت نہیں ہوا کہ کیا ہم اسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ عورت جو خوبصورت عورت تھی جس کو اس باڈی میں کنورٹ کیا گیا اور وہ کھلی آنکھوں سے ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے. تو افشا لطیف صاحبہ, میرے پاس ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کا پہلے ویلکم کروں. بتائیے آج کیا ہوا عدالت میں؟ بالکل, میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم کی, اور آپ کے پوڈ کاسٹ نے سوشل میڈیا پر ایک ہلچل مچا دی. 4 سال سے میں یہی باتیں کر رہی تھی, کائنات کے قتل کی. عمران خان کے دور اقتدار میں بھی میں نے بھرپور آواز اٹھائی تھی, اور میں سر عام ان کے دفتروں کے باہر جا کر, زمان پارک کے باہر جا کر یہی کہتی تھی کہ عمران خان زانی ہے, بشرا پنکی قاتلہ ہے کاشانہ کی یتیم و لوارث بچیوں کی اور دوسرے یتیم خانوں کے بچوں کی. لیکن جس طرح آپ کے پوڈ کاسٹ سے لوگوں نے سمجھا کاشانہ دارالامان جنسی اسکینڈل کو, اور بھرپور آواز اٹھائی عوام نے. بہت سے لوگ سوشل میڈیا سے پر مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں آپ کے پوڈ کاسٹ کو لے کر, کہ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اصل میں کاشانہ دارالامان جنسی اسکینڈل ہے کیا. اور میں بہت شکر گزار ہوں, اور میں امید کرتی ہوں کہ جس طرح آپ اپنے چینل سے ان یتیموں کے لیے, لوارثوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, سرکاری یتیم خانوں میں رہنے والے بچوں کے لیے, ان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں. آج لاہور ہائی کورٹ میں 4 سال سے میرے ان پرسن دائر کردہ کاشانہ جنسی اسکینڈل کی نہایت اہم سماعت ہوئی. یہ وہ کیس ہے جو میں نے عمران خان کی حکومت میں لاہور ہائی کورٹ میں دائر کیا تھا کہ کاشانہ جنسی اسکینڈل پر جوڈیشل انکوائری کمیشن بنایا جائے, اور مجھے عدالت میں جانے سے روکنے کے لیے کاشانہ کی کائنات کو پولیس اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ذریعے 16 دسمبر 2019 کو اغوا کروایا گیا. آج میں نے عدالت میں کائنات کی فرانزک میڈیکل رپورٹ دی ہے, جس میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ کائنات کی ڈیڈ باڈی میں اس کا دل موجود نہیں تھا, پھیپھڑے موجود نہیں تھے, جگر موجود نہیں تھا, چھوٹی آنت موجود نہیں تھی, تلی موجود نہیں تھی. اور میں سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا, یہ جو رپورٹ ہے نا میرے سامنے اس وقت, یہ میری بنائی بھی نہیں ہے, یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور, یہ انہوں نے رپورٹ تیار کی ہے. جن کو ڈاؤٹ ہے تو جائیں ان پہ بھی کیس کریں, انہوں نے رپورٹ بنائی ہے جو آ کے ہمارے پوڈ کاسٹ کے اوپر نیچے آ کے بول رہے ہیں کہ یہ آپ بلا وجہ کوئی پروف نہیں ہے. تو یہ کہ پروف ہے, ایویڈنس ہے آپ کے سامنے, جس میں لکھا ہوا ہے description and gross examination of specimens submitted, received whole kidney, half lung, portion of liver and spleen, portion پورا مکمل نہیں, وہ ہارٹ مینشن on jar but not found, باڈی کے اندر دل بھی موجود نہیں تھا. ہم کیسے معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر؟ ہم لوگ انصاف کی بات تو کر رہے ہیں, امیر غریب کا انصاف, امیر غریب کو برابری پہ انصاف دینا, سب کچھ, لیکن یہ جو کھلی آنکھوں سے ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے, اس کا انصاف کون دے گا؟ میڈم کیا آپ نے جو GIT بنانے کی بات کی, اور میڈم اس بات کے اوپر بضد ہیں کہ GIT بنائی جائے. اب GIT جب بنائی جائے گی نا, تو جو ایک خاص کمیونٹی پیدا کی ہوئی ہے جو مذاق اڑا رہی ہے معصوم بچوں کا, ان میں میڈم بھی شامل تفتیش ہوں گی. افشا لطیف صاحبہ, ان سے بھی پوچھا جائے گا, پاکستان کے بہترین دماغ پوچھیں گے کہ جی آپ بتائیں آپ نے الزام کیوں لگایا. تو میم سب سے پہلے آپ بتائیں کہ یہ کہاں پر, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہاں پر یہ چیزیں ہیں, یہ جو اس بچی کا جو آرگنس ہیں یہ کہاں پر ہیں؟ میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گی آڈینس کے لیے بھی,
کہ کائنات کی فرانسک میڈیکل رپورٹ عمران خان کے دور حکومت میں ہی بنائی گئی تھی. کائنات کا پوسٹ مارٹم عمران خان کے دور حکومت میں ہی کیا گیا تھا. کائنات کو 16 دسمبر 2019 کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور باغبان پورہ پولیس کے ذریعے اغوا کروایا گیا. 51 روز تک کائنات کو بنی گالا میں رکھا گیا. 51 روز کائنات کو بنی گالا میں کیوں؟ کائنات بہت اہم گواہ تھی. کس چیز کی؟ عمران خان کی جنسی ہوس کی اور پاکستان کی طاقتور ترین خاتون اول بشرا ڈائن کے کالے جادو کی. جنسی ہوس عمران خان کی کیوں یہ گواہ تھیں؟ کائنات وہ لڑکی تھی جس کو عمران خان کی جنسی ہوس کے لیے پیش کیا جاتا تھا. کائنات کو بار بار عمران خان کے پاس بھیجا جاتا تھا. کائنات کو عمران خان بھوکے بیڑیوں کی طرح نوچ ڈالتا تھا. کائنات کو جنسی تشدد کا نشانہ بناتا تھا پاکستان کا طاقتور ترین وزیر اعظم عمران خان. اور آج جو صحافی یہ کہہ رہے ہیں نا عمران خان کو کہ عمران خان تو پلے بوائے تھا، عمران خان تو اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ عمران خان پلے بوائے تھا. عمران خان پلے بوائے نہیں تھا. عمران خان اسکاٹ تھا. یہ میل سیکس ورکر تھا، میل پروسٹیٹیوٹ تھا جو پیسے لے کر عمران خان پیسے لے کر مالدار عورتوں کے پاس جاتا تھا، جسم فروشی کا کاروبار کرتا تھا. عمران خان نہ صرف سیکچول ایکٹیویٹیز کے لیے عورتوں کے پاس جاتا تھا بلکہ مردوں کے پاس بھی جاتا تھا. عمران خان کو بہت سی بری لتیں لگ چکی تھیں. عمران خان جنسی تشدد کرتا تھا نہ صرف کاشانہ کی کائنات پر بلکہ محکمہ سوشل ویلفیئر کے دوسرے یتیم خانوں کے کم عمر بچوں اور بچیوں پر. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے کم عمر بچے اور بچیاں سپلائی کی گئیں وزیر اعظم عمران خان کی جنسی ہوس کو پورا کرنے کے لیے. بشرا پنکی کے کالے جادو کے لیے کم عمر یتیموں و لوارث بچے سپلائی کیے سرکاری دلالوں نے. میڈم یہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں ان کا آپ کے پاس پروف ہے؟ اگر آپ جی آئی ٹی بن جائے گی اس کی تو وہ جی آئی ٹی والے تو آپ سے پوچھیں گے کہ لائیں جی پروف لائیں، آپ یہ الزامات لگا رہی ہیں. ہر چیز کا ریٹن ڈاکومنٹ ایویڈنس موجود ہے. میں ہر فورم پر جا رہی ہوں، تحریری درخواستیں دے رہی ہوں جی آئی ٹی کے لیے کہ جی آئی ٹی کی سنی کیوں نہیں جا رہی آپ کی عدالت کے اندر؟ 4 سال سے ایسا نہیں کہ کاشانہ جنسی اسکینڈل پر تحقیقات نہیں کی جا رہی. ریاستی اور حکومتی ایجنسیاں کاشانہ جنسی اسکینڈل پر 4 سال سے تحقیقات کر رہی ہیں. 4 سال سے میں ریاستی اداروں سے اپیل کر رہی ہوں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سنا اب جا رہا ہے. کاشانہ جنسی اسکینڈل کو لاہور ہائی کورٹ میں روزانہ کی بنیادوں پر سنا جا رہا ہے. ریفارمز لانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں. وہ محکمہ سوشل ویلفیئر کے اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے سرکاری سہولت کار افسران جو سہولت کار بنے یتیم و لوارث بچوں کو عمران خان کو سپلائی کرنے میں، بشرا پنکی کے کالے جادو میں استعمال کروانے کے لیے، ان سب کو عدالتوں میں طلب کر لیا گیا ہے. یہ کہاں پر آپ نے یہ نہیں بتایا، آپ نے انویسٹیگیٹ کیا کیونکہ یہ اس بچی کے جو آرگنز تھے یہ کہاں پر ہے؟ کائنات کو 51 روز تک بنی گالا میں رکھا گیا. بشرا پنکی نے کائنات کو بھی کالے جادو میں استعمال کیا. بشرا پنکی کائنات کا دل نکال کر کھا گئی. بشرا ڈائن کائنات کے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ کر پی گئی. بشرا ڈائن نے کائنات کا جگر نکال کر کھا لیا، کائنات کی تلی نکال کر کھا لی، کائنات کی آنتیں نکال کر کھا لیں. اور ایسی حیوانیت درندگی صرف کائنات کے ساتھ نہیں کی بشرا پنکی نے. گہوارہ سے جو 25 بچے غائب کیے گئے تھے جون 2019 کو رات کے وقت سرکاری ڈالے میں کالے شیشوں کی لینڈ کروزر میں، ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز نے رات کو اپنی نگرانی میں انچارج فرحت حسن اور وارڈن صبا لیاقت گہوارہ کے ساتھ مل کر 25 بچے جو گہوارہ سے غائب کروائے گئے تھے جن کو بنی گالا میں بشرا پنکی کے حوالے کیا گیا تھا، جن میں 2 ماہ کے بچے تھے، 6 مہینے کے بچے تھے، ان بچوں کے اعضاء نکال کر بھی بشرا پنکی کھا گئی. اتنے چھوٹے بچوں کے؟ بالکل، ان بچوں کا گوشت تک کھا گئی. ان بچوں کے جسمانی اعضاء گوشت کھانے کے بعد ان کو زندہ جلا دیا بشرا پنکی نے. یہ جو آپ باتیں کہہ رہی ہیں یہ تو بہت زیادہ ہولناک ہے، اور میں نا ان کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ان باتوں کو. لیکن اگر آپ ریکویسٹ کر رہی ہیں عدالت سے کہ جی آئی ٹی بنا لیں تو میم ان باتوں کے ثبوت آپ کو دینے پڑیں گے ایک ایک چیز کے. تو آپ تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ میں بالکل تیار ہوں اس چیز کے لیے بھی. بچے ان ریکارڈ غائب ہیں. گہوارہ سے 25 بچے غائب کیے گئے.
اور سب کے ریکارڈز بھی تھے پہلے اور اب نہیں ہیں, یعنی کہ اب وہ بچے غائب ہیں لیکن ان کے ریکارڈ موجود ہیں. بالکل ہر چیز موجود ہوتی ہے, بچے ریکارڈ سمیت غائب کر دیے میم گئے. آپ نے ایک دفعہ ہمیں بتایا تھا کہ جن بچیوں کے نکاح ہوئے ان کے نکاح نامے نہیں ہیں, وہ کہاں پر ہیں بچیاں؟ ان بچیوں کو غائب کیا گیا, ان کے ریکارڈ سمیت غائب کر دیا گیا. 16 بچیاں کاشانہ سے غائب کی گئیں. بشرا پنکی نے 24 ستمبر 2018 کو فرا گوگی کے ساتھ کاشانہ کا دورہ کیا, جس کے بعد فوری بعد عثمان بزدار نے رات کے 2 بجے کاشانہ کا دورہ کیا. اور عثمان بزدار اکثر کاشانہ میں رات کے وقت دورے کرتا تھا, کم عمر بچیوں کا انتخاب کرتا تھا. 16 بچیاں غائب کی گئیں کاشانہ سے. 16 بچیاں کاشانہ سے غائب کی گئی. ماڈل چلڈرن ہوم رائیونڈ سے بچے غائب, سمنا آباد سے بچے غائب کیے گئے, اور بیگرز ہوم رائیونڈ جہاں پر فقیروں کے بچوں کو لایا جاتا ہے, ان بچوں کو غائب کیا گیا. میڈم آج میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں اور میں اس پہ کوئی اپنا تجزیہ بھی نہیں کر سکتا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو بھی آپ کہہ رہی ہیں اس کو ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اگر وہ بچے ریاست کی ذمہ داری تھے تو ریاست اپنی ذمہ داری سے نہ بھاگے. اور آپ اس ٹائم پہ صرف ایک چیز ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ آپ جو بھی باتیں کہہ رہی ہیں, آپ کا جو بھی کیس ہے اس کی جی آئی ٹی بنائی جائے. بالکل جی آئی ٹی کے آگے رپورٹ بھی رکھی جائے. بالکل جے آئی ٹی بنائی جائے. یہ تو صرف ایک معاملہ ہے, ابھی تو میں نے بہت کچھ بتایا ہی نہیں. میم کیا ایسی چیزیں جو آپ نے کچھ حقیقتیں ایسی ہیں, کچھ ہولناک انکشافات ایسے ہیں جو اتنی بڑی سچائی ہمارا معاشرہ شاید برداشت ہی نہ کر سکے. پلیز ہمیں بتائیں میم, ہم کوشش کریں گے کہ وہ لوگوں تک لے کے جائیں. بہت کچھ ہے کاشانہ جنسی اسکینڈل میں, بہت کچھ ہے. کائنات کو اغوا کروایا گیا بشرا پنکی کے احکامات پر, کائنات کی بھی بلی دے دی گئی, کائنات کے بھی جسمانی اعضاء بشرا پنکی نکال کر کھا گئی. اور ایک اور لڑکی کاشانہ کی لاوارث ساجدہ, جب جون 2021 کو مجھے گرفتار کروایا گیا تھا میرے شوہر کے ساتھ, جب مجھے جیل کوٹ لکھپت کے ڈیتھ سیل میں قید کر دیا گیا تھا, اسی دوران ساجدہ کو بھی اغوا کیا گیا, بشرا پنکی کے حوالے کیا گیا, اور ساجدہ کی بھی بلی دے دی گئی, اور بغیر پوسٹ مارٹم کیے ہی اس کو دفنا دیا گیا. میں جیل میں تھی, میں اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کروا سکی. کائنات کا پوسٹ مارٹم بھی میں نے ہی کروایا. اگر میں کائنات کا پوسٹ مارٹم اپنی جان پر کھیل کر نہ کرواتی تو کبھی یہ ہولناک انکشاف سامنے نہیں آنا تھا, یہ لرزہ خیز رپورٹ, میڈیکل رپورٹ سامنے نہیں آنی تھی, پوسٹ مارٹم رپورٹ, کہ کائنات کے تمام جسمانی اعضاء ہی نکال لیے گئے تھے. اس کے اوپر اپنے ریویوز لازمی دیں اور ریکویسٹ کریں کہ اس کے اوپر نا جے آئی ٹی بنا دی جائے, کہ ایک دفعہ جب جے آئی ٹی بن جائے گی نا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ جائے گا. اگر افشاں لطیف صاحبہ بھی غلط ہیں تو جے آئی ٹی ان کو غلط کہہ دے گی, لیکن اگر وہ ٹھیک ہیں تو پھر سزا ملنی چاہیے ان لوگوں کو جن کے خلاف وہ بات کر رہی ہیں, جن کے اوپر وہ انکشافات جن کے بتا رہی ہیں, جن کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ 25 معصوم بچوں کو بلی دے دی گئی, ان کو جلا دیا گیا, ان کو کالے جادو میں استعمال کیا گیا. میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہوں گی, جیسے آج جو چل رہا ہے کہ عمران خان کو سائفر کیس میں ضمانت دے دی گئی ہے. عمران خان سائفر کیس میں بری بھی ہو سکتا ہے, توشہ خانہ کیس میں بھی بری ہو سکتا ہے, لیکن ایک کیس ایسا ہے جس میں عمران خان کبھی بری نہیں ہوگا, اور وہ کیس ہے کاشانہ دارالعلومات جنسی اسکینڈل, جو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چل رہا ہے. عمران خان نے, بشرا پنکی نے تمام تر حکومتی مشینری استعمال کی, اداروں کو استعمال کیا کہ عمران خان کی جنسی درندگی اور بشرا پنکی کے کالے جادو کے تمام ثبوت مٹا دیے جائیں. لیکن یہی بات جو میں نے آج سے 4 سال قبل کہی تھی جب میں سپرنٹینڈنٹ کاشانہ تھی, کہ سچ کبھی چھپ نہیں سکتا. کائنات نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی حساب باقی نہیں رکھا. کائنات اپنے موت کے بعد بھی ان سب سے حساب لے کر رہے گی, اور دنیا میں نہ میں عمران خان کو چھوڑوں گی, بشرا پنکی کو چھوڑوں گی, اور اوپر نہ ہی کائنات عمران خان کو چھوڑے گی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں, اور نہ ہی بشرا پنکی کو چھوڑے گی. کل میں آپ کے یوتھ ویو چینل کے توسط سے اپیل کرتی ہوں کائنات کے گھر والوں سے, کائنات کے ماں باپ زندہ ہیں, رشتہ دار زندہ ہیں. تو پھر یہ آرفنیج میں کیسے آ گئی؟ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بچے اغوا کر کے لائے جاتے ہیں. کائنات بچپن میں اپنی بہن مہک الیاس اور بھائی علی الیاس کے ساتھ گجراوالا سے اغوا کر کے لائی گئی تھی. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا عملہ گجراوالا سے ان تینوں بہن بھائیوں کو اغوا کر کے لایا گیا.
چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں کروڑوں کا فنڈ لیا جاتا ہے, ڈونیشن لی جاتی ہے ان بچوں کے نام پر. بالکل بالکل. جس کائنات کو ساری زندگی لوارث قرار دیا گیا, جس کو لوارث کہہ کر دفنانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں. سارہ احمد نے ایک نجی چینل کے پروگرام میں یہ خود بتایا انٹرویو میں کہ کائنات کا باپ زندہ ہے. اور ایک اور ان کے باپ, کائنات کا باپ زندہ ہے. گجراوالا سے کائنات کا تعلق تھا, تو یقیناً شاید وہ اب بھی گجراوالا ہی میں ہو. تو کائنات کے ہسبینڈ بھی تھے, وہ کہاں پر ہیں؟ کائنات کا شوہر, اس کی نندیں, پورا سسرال اپنے گھر سے لاپتہ ہے. لاپتہ وہ کیسے میم؟ جب کائنات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی, فرانزک میڈیکل رپورٹ آئی, اس کے ساتھ ہی کائنات کے شوہر کو, اس کی نندوں کو غائب کر دیا گیا. آج تک یہ پوری فیملی مسنگ ہے, نامعلوم ہے میم, یہ نامعلوم ہے میم. تو کوئی ان کے بارے میں آواز آپ کے علاوہ تو کوئی اٹھا نہیں رہا, تو اگر اللہ نہ کرے آپ بھی خاموش ہو گئیں تو پھر یعنی کہ یہ کیس ڈیڈ ہے؟ کیس ڈیڈ نہیں ہوگا. جتنے ثبوت میں نے آپ کے یوتھ ویو چینل کے توسط سے دے دیے ہیں, تمام ثبوت میں نے عدالتوں میں جمع کروا دیے ہیں. میں اسی لیے اتنے بھیانک انکشافات بھی عوام کو بتانے پر, میڈیا پر کو بتانے پر مجبور ہو چکی ہوں کہ مجھے اب بھی بہت زیادہ تھریٹس دیے جا رہے ہیں. میم کون تھریٹس دیتا ہے آپ کو اسپیسیفکلی؟ آپ کسی کا نام لے سکتی ہیں؟ عمران خان کے وہی دہشت گرد جو 4 سال سے مجھ پر جان لیوا حملے کروا رہے ہیں. جی. جن عمران خان کے دہشت گردوں نے میرے گھر کو آگ لگا کر جلا ڈالا رات کی تاریکی میں. اب بھی جب میں باہر جاتی ہوں تو مسلح افراد میرا پیچھا کرتے ہیں, مجھے ڈراتے دھمکاتے ہیں. مجھے میرے بچوں کو لے کر مجھے دھمکیاں دی جاتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ جب کاشانہ جیسی اسکینڈل پر JIT تشکیل دی جائے گی تب تک زندہ بھی بچوں گی یا نہیں. جاتے جاتے میں دوبارہ آپ کو یہ تصویر دکھاؤں گا. یہ جو خوبصورت سی لڑکی ہے, یہ اصل میں اس کی اپنا ہے, جس کی آنکھیں کھولی گئی ہیں دکھانے کے لیے کہ اس کی آنکھیں محفوظ ہیں, لیکن اس ہاسپٹل کی رپورٹ کے اکارڈنگ اس کے باڈی کے آرگنز غائب ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے, ہمارے بچوں کے, ہمارے فیوچرز کے بارے میں سوچا جائے. یہ امانت تھی اس قوم کی, یہ بچے, یہ ذمہ داری تھی اس ریاست کی. تو JIT تشکیل دی جائے اور وہ فیصلہ کرے کہ کیا یہ ٹھیک ہے, کیا یہ غلط ہے. تو یہ سارا فیصلہ فی الحال عوام کی عدالت میں ہے. آپ لوگ چاہیں تو 2 منٹ میں ٹرینڈ بنا سکتے ہیں کہ JIT بنائی جائے کاشانہ کے اسکینڈل کی. تو یہ کیس اب آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ اس کو دیکھیں. وہ اپنی مرتے دم تک اس کیس کو لڑیں گی, عدالت میں لے کے جائیں گی, وہ خاموش نہیں بیٹھیں گی. ابھی آپ کے ہاتھ میں کیا آپ ایک مہذب معاشرے کا آپ پارٹ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں, اور اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. شکریہ.